الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. محترم و مکرم علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء و طالبان، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اپنی عظیم شان نعمت اسلام اور ایمان، جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے محروم رکھتا ہے، وہ نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اب قرآن ہی کے الفاظ میں کس کو عزت دی اس کو معلوم کرنے کے لیے قرآن ہی کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ جسے عزت دیتا ہے، یعنی جسے عزت دیتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جسے ایمان دیتا ہے اسے سب سے معزز بناتا ہے، سب سے مکرم بناتا ہے، اور جسے ایمان سے محروم کرتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا مقدر ذلت ہی ہے۔ اور جو ایمان کے متعلقات ہیں، اسلام کے متعلقات ہیں، اس کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سب سے بہتر بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم سب امتوں کے اندر سب سے خیر والی امت ہو، سب سے بھلائی والی امت ہو۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں لفظ خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخیر ہے، لیکن کثرت استعمال کی بنا پر اس کے الف کو حذف کر دیا گیا، اور اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے کہ جتنی خیر اس امت کے اندر ہے اتنی خیر دوسروں کے اندر نہیں ہے، یعنی اس امت کے اندر ترجیح کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ خیر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر الامم کا لقب دیا، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا، اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا کرتے ہیں۔ فقہ فی الدین کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ نماز کے وقت میں نماز ہی بہتر ہے، نماز ہی افضل ہے، اور نماز ہی بھلائی کی طرف راستہ ہے۔ دکان پر بیٹھنا، کھیت کے اندر مشغول رہنا، بستر پر سوئے رہنا یہ خیر کا راستہ نہیں، بھلائی کا راستہ نہیں، یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ پڑھائی کے وقت میں بچوں کو قرآن لے کر مدرسہ بھیجنا یہی خیر کا راستہ ہے۔ اسکول کے اندر بھیج کر اور تعلیم حاصل کرنے میں انسان کو اتنا اپنے بچے کو مشغول کروانا، اتنا مشغول کروانا کہ اپنے بچے کے قرآن کی ذرہ برابر بھی فکر نہ کرنا، یہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے، سمجھیے کہ اس کو دین کی سمجھ پیدا نہیں ہوئی۔ فقہ فی الدین کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مدرسے کے وقت کے اندر میرے بچے کا قرآن پڑھنا یہی دنیا کے اندر خیر کا راستہ، یہی
اندر عزت کا راستہ، یہی آخرت کے اندر عزت کا راستہ، اور یہی آخرت کے اندر بھلائی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ خیر اور عزت اور رفعت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فقہ فی الدین، وہ آپ جانتے ہیں آپ کے معصوم بچے جب اس ادارے کے اندر آئیں گے، دینیات پڑھیں گے، حفظ کریں گے اور قرآن کے الفاظ کو پڑھیں گے، اور پھر قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے عربی کے درجات پڑھیں گے، اور اس کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر میرا رب اور میرا پروردگار کیا کہتا ہے، وہ خود بھی سمجھے گا اور دوسروں کو بھی سمجھائے گا، اس کے مسائل کو بیان کرے گا، اس کو دوسرا فقہ فی الدین کہتے ہیں۔ دونوں کی دونوں سمجھ ضروری ہے، ایک چیز کے صحیح ہونے کی سمجھ اور صحیح ہونے کے بعد اس میں لگنے کی سمجھ، یہ دونوں سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقہ فی الدین یعنی دین کے اندر سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب دین کا لفظ بھی بہت ہی عام ہے، آپ صبح پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا دین ہونے کے، اسلام کے میرے دین ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کے میرے رب ہونے کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے آپ نے قبول کر لیا اور آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے اپنا پروردگار مانتے ہو؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا الست بربکم قالوا بلا، ہم نے کیا کہا کہ تم ہی، آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہ مانیں گے، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اسی دین کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کیا اور میری نعمت کو تم پر تمام کیا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کیا۔ تو دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کے متعلقات کو حاصل کرنا یہ دین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو علم حاصل کرنا جو مسلمان پر فرض ہے، وہاں پر طلب علم الدین فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ انجینئر بننا فرض نہیں، ڈاکٹر بننا فرض نہیں، ایک انسان کا بڑے سے بڑا بزنس مین بننا فرض نہیں۔ اپنی زندگی کو گزارنے کے اندر ایک انسان خیر کے ارادے کے ساتھ، بھلائی کے ارادے کے ساتھ، نفع رسانی کے ارادے کے ساتھ، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا الدین النصیحہ، کہ دین کا معنی بھلائی کے ہے، تو انسان دنیا حاصل کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خائی کرے، ایک انسان مال حاصل کرتا ہے اس لیے کہ دین کے راستوں میں خرچ کرے، ایک انسان مال کو حاصل کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رضامندی کی جگہوں کے اندر اس کو خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرے، غریبوں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرے، بیواؤں کے اوپر خرچ کرے، تو وہ انسان اپنے مالدار ہونے کے اندر اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کے دین کی یہ صورت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا حوالہ آپ کو دیا، الدین النصیحہ، کہ دین بھلائی کا نام ہے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ایک انسان کا دنیا کی ڈگری حاصل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو، ایک انسان کو بالغ ہونے کے بعد مصلی پر کھڑا کیا جائے کہ اپنی فرض نماز کو ادا کر، تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہمارے طلبہ جو فقہ فی الدین حاصل کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں اپنی زندگی کے اوپر۔ آپ کے موبائل کے اندر ایک میسج آتا ہے اور آپ جب تک پڑھ نہیں لیتے ہیں آپ کا دل بے چین رہتا ہے، آپ کے دل کے اندر ایک الجھن رہتی ہے، آپ کا چہرہ ایک پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ کب میں اس میسج کو پڑھ لوں، اور وہ میسج پھر کوئی بہت اچھے دوست کی طرف سے آ گیا ہو تو
وہ پتہ نہیں نماز کے درمیان میں اس کو موقع ملے تو شاید دیکھ لے. نماز میں درمیان میں تو ایک ذلت کے ڈر سے نہیں دیکھتا ہے, لیکن جیسے ہی سلام دیتا ہے موبائل نکال کے دیکھ لیتا ہے کہ کیا میسج آیا ہے. لیکن جس نماز کو پڑھ رہا ہے اس نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ جو میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال سے امت کے لیے بھیجا ہوا ہے, ہمارے دل کے اندر اتنی طرف نہیں ہوتی ہے کہ اس رب کے, اس پالنہار کے, اس مالک کے, اس اللہ کے اس میسج کو سمجھے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو پیدا کرے. دین کے حقوں کو قائم کرنے, مدارس کو قائم کرنے, مدارس کے اوپر فکر کرنے, مدارس کے اوپر خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے. زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے میں نے قبول کر لیا اور میں اس پر راضی ہوں, اتنا کافی نہیں ہے, اپنے اولاد کے اسلام کی بھی فکر کرنی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ مدارس کی چھوٹی سی عمارتیں اور یہ معصوم بچوں کی محنتیں یہ کوئی رائے گاہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضیاء والا کام نہیں ہے, یہ کوئی بیکار کام نہیں ہے, بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی والا کام یہی ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھیں گے. معلوم ہوا کہ ان محنتوں کے اوپر اور قرآن کے علوم کے اوپر اور قرآن کی آیتوں کے اوپر, قرآن کے احکامات کے اوپر, رب کی رضامندی کے اوپر زندگی گزارنے والی محنتیں یہ اصل محنتیں ہیں. اور اس کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا, اس کی طرف اپنے آپ کو لگانا, اپنے بچوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا, یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے. آئے دن خبریں آتی ہے کہ فلاں مسلم بچے نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی. آئے دن خبریں آتی ہیں فلاں علاقے کے اندر فلاں گھرانے نے اسلام کو چھوڑ دیا. کیا اسلام کے اندر کمزوری ہے؟ کیا قرآن میں کمزوری ہے؟ کیا احادیث میں کمزوری ہے؟ کیا نبی کی نعوذ باللہ سنتوں کے اندر کمزوری ہے؟ نہیں, اللہ کی آیت بھی وہی ہے. جو عمر بن خطاب جیسے ایک جو کفر کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے, اس کو ایمان کے منارے کے اوپر بٹھا کر اور اس کے سر کے اوپر خلیفہ نبوت کا تاج رکھنے والا یہی اسلام ہے. وہ حضرت خالد بن ولید جو مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ کیا کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کے حق کے اندر اور مسلمانوں کے راہ کے اندر اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کی صفت پیدا کرنے والی وہی میرے نبی کی سنتیں ہیں, وہی میرے نبی کے اخلاق ہیں. قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, سنتیں بھی وہی ہیں, لیکن ہمارے دل بدل چکے, ہمارے اخلاق بدل چکے, ہماری عادتیں بدل چکی, ہمارے شوق بدل چکے. وہ صحابہ رات بھر قرآن پڑھنے میں اپنے آپ کو لگاتے تھے, ہم رات بھر موبائل دیکھنے میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں. وہ صحابہ سجدے میں جا کر روتے تھے, ہم دن بھر یوٹیوب دیکھ کر ہنستے ہیں. ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. ہمارے بچوں کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے. میرے بچے کو اگر کوئی موبائل چلانا نہیں آتا ہے تو میں اتنا فخر نہیں کرتا ہوں, میں اس پر افسوس میں اس پر اتنا افسوس کرتا ہوں کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس کو موبائل چلانا نہیں آتا ہے, اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے. اتنے بڑے بچے دیکھو, فلاں کا بچہ تو کمپیوٹر چلاتا ہے, فلاں کا بچہ تو اتنا اچھا موبائل چلاتا ہے, اور اس بچے کو اگر نماز پڑھنا نہیں آیا تو میرے بھائیوں ہم کو کتنا افسوس کرنا چاہیے. کل ہمارا جنازہ نکل جائے گا, کل ہمارے اوپر نماز جنازہ پڑی جائے گی. اگر ہم نے ان بچوں کو دکانوں پہ لگائے رکھا, ان بچوں کو کارخانوں میں لگائے رکھا, ان بچوں کو گاڑیوں پہ لگائے رکھا, ان بچوں کو انگریزی تعلیم میں لگائے رکھا, تمہاری لاش پڑی ہوگی, تمہاری روح تڑپ رہی ہوگی کہ ایک سبحان اللہ کہیں سے آ جائے, لیکن نہ تمہاری اولاد تم کو ایصال ثواب کر رہی ہوگی, نہ تمہارا کوئی ساتھی تم کو ایصال ثواب کر رہا ہوگا. بیچارے اس بچے کو تو نماز جنازہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا, بیچارے کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہوگی. میرے بھائیو علماء کو پوچھو تو صحیح, آپ گاڑی سیکھنے کے لیے, لائسنس لینے کے لیے گاڑی سیکھنے تو جاتے ہو کہ کہیں گاڑی غلط نہ چلا لیں گے, مگر لائسنس کے گاڑی چلانے سے ہم ہندوستان کے قانون کے مجرم ہو جائیں گے, ہندوستان کی نظر میں جرمانہ دینا پڑے گا.
میرے بھائیوں بغیر سیکھے قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ جس طرح آج آپ کو رسیدیں بنا کر دی جاتی ہے، اتنے 1000 روپے بھرو، قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسیدیں بنا کر دیں گا کہ قرآن پڑھنے کا موقع تھا، تم نے نہیں پڑھا، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی، تمہارا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہوا، تم جاؤ، تم کو کوئی نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ اس وقت افسوس کر کے ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے اور کہاں جا کر افسوس کریں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر، اپنے دل کے اندر اپنے دین کی محبت پیدا کریں اور سمجھے کہ دین اسلام ہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ اگر اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے، اسلام کی عادتوں کے مطابق تربیت کیجیے۔ اپنے بچوں کو عشرہ مبشرہ کے نام سکھائیے، اپنے بچوں کو خلفائے اربعہ کے نام سکھائیے، اپنے بچوں کو نبی کی بیٹیوں کے نام سکھائیے، اپنے بچوں کو نبی کے صاحبزادوں کے نام بتائیے، اپنے بچوں کو جلیل القدر صحابہ کے واقعات سنائیے۔ ہمارے بچوں کو کرکٹروں کے نام معلوم، ہمارے بچوں کو ایکٹروں کے نام معلوم، لیکن ہمارے بچوں کو پوچھ لو کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو جاری کرنے والے عالم دین کا کیا نام ہے، وہ بچے بتانے سے عاجز ہو جائیں گے۔ مجھے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن کو کہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کو کہتے ہیں؟ معاف کرنا، یہ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان علماء کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں۔ روزانہ ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کی اتنی بڑی محنت کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اس کو جاری کرنے والے اور جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو لکھنے والے کا نام کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کیا اپنے بچوں کو بتائیں گے اور دین کی کیا تعلیم دیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ جس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کا نام کیا ہے؟ خیر العلوم ہے۔ آپ کو میں نے خیر کی تفسیر بتائی، بھلائی کے، کہ دین بھی بھلائی کا نام ہے۔ اس امت کو بھی خیر العلوم کہا گیا، اور جس علم کو حاصل کر کے یہ بچے امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کی پریکٹس کر کے اور صحیح پڑھنے کی مشق کر کے، اسی کو کہتے ہیں خیر العلوم، کہ قرآن کا علم یہ سب سے بڑا علم ہے اور سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہدایت اور کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھلا نہیں ہے۔ دنیا داروں کی صفوں کے اندر ایک حافظ قرآن کا ہونا یا اللہ کے نزدیک اس حافظ کا ہونا زیادہ محبوب ہے۔ پوری کی پوری قطاریں دنیا داروں کی ہو جائے، اللہ کے نزدیک ان پوری کی پوری صفوں کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ معلوم ہوا دنیا کی کوئی قدر اللہ کے نزدیک اور اللہ کے مقام اور اللہ کے دربار میں دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک انسان دال روٹی کھائے گا، جھوپڑ پٹی کے اندر زندگی گزارے گا، صحیح کپڑا نہیں ہے، صحیح کھانا نہیں ہے، لیکن 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہوگا، قرآن صحیح پڑھنا آتا ہوگا، اولاد کو قرآن کی صحیح تعلیم دے گا، وہ جنت کے اعلیٰ میناروں کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور جو دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتا ہوگا، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، تو وہ انسان قیامت کے دن اپنے خون کے آنسو رو رہا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا، کاش کہ میں بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیتا۔ آخرت کے ایام اور آخرت کا زمانہ یہ انسان سے مخفی نہیں ہے۔ انسان کے پاس، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کئی آیتوں کے اندر بتایا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم کہیں بھی رہو تم کو موت آنے والی ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سرزمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کو فنا ہونا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے میرے بھائیوں، آخرت میں اچانک جانا ہے۔ ہم اپنے دل کو پوچھے، میں نے آخرت میں جانے کی، میں نے قبر میں جانے کی، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی، میں نے نبی کے سامنے کھڑے رہنے کی تیاری کر لی یا نہیں کر لی؟ میرے پاس کچھ سجدے ایسے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں؟ میرے پاس قرآن کی وہ تلاوت ہے یا نہیں ہے کہ میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں؟ اس کی انسان کو فکر کرنی چاہیے اور مدرسے کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا چاہیے، مدرسے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، مکتب
مکتب ہو, چاہے علاقے سے مکاتب والے آئے ہیں, معلمین نے محنت کی ہے, تو معلمین کو محبت کی نظر سے دیکھو کہ یہ معلمین اور یہ اساتذہ ہمارے بچوں کو ہماری صحیح قدردانی کی بھی توفیق اور قدردانی کا بھی علم عطا کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کی بھی صحیح پہچان کروا رہے ہیں. یہ معلمین بچوں کے لیے بڑے محسن ہیں. ایک باپ تو اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے 2 لقمے کھلا دیتا ہے, لیکن یہ معلم اس کی زندگی بھی بناتا ہے اور اس کی آخرت بھی بناتا ہے, اس کے اخلاق کو درست کرتا ہے. جتنا احسان ان اساتذہ کا بچوں کے اوپر ہے, اتنا احسان میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن والدین کو جو ثواب اور جو درجہ اللہ بچوں کے والدین ہونے کی وجہ سے عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اساتذہ یعنی وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر اور اپنی حقیقی اولاد کی طرف ان کو صحیح تعلیم دی اور ان کو صحیح آخرت سے واقف کرایا اور ان کو جنت کے راستے کی طرف متوجہ کیا, ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف متوجہ کیا, وہ ان والدین سے کئی گنا زیادہ قیامت کے دن بہتر ہو گئے جنہوں نے اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کے ناظم صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ناظم صاحب نے جو گاؤں اور اپنے علاقے کے اطراف کے لوگوں کا نام لیا جنہوں نے آج کے مکتب کے اس اجلاس کے لیے محنتیں کی اور اپنا مال خرچ کیا, اپنی جانیں خرچ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے, اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے, معلمین مکاتب کی محنتوں کو قبول فرمائے, طلباء کی محنتوں کو قبول فرمائے. کسی کا نمبر آتا ہے کسی کا نہیں آتا ہے, اس سے انسان کو اپنے دل کو رنجیدہ کرنے کی اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر تو ایک انسان کی محنت کو اور ایک انسان کو لوگوں کے درمیان میں ترجیح دینے کے لیے نمبرات بنائے گئے ہیں, لیکن کسی استاد نے اگر اللہ کے خاطر اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اس بچے کی محنت بھی مقبول ہے. ثواب کے اندر کسی نمبر کا دخل نہیں ہے, پہلے نمبر آنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے, بلکہ اگر پہلے نمبر والے کے اخلاص میں کچھ کمی ہوگی اور آخری نمبر والے کے اخلاص میں زیادتی ہوگی, اللہ کے نزدیک آخری نمبر والا اس پہلے نمبر والے سے آگے کھڑا ہوگا اور اس پہلے نمبر والے سے پہلے نمبر پر ہوگا. لیکن پہلے نمبر والا بھی معزز ہے, مکرم ہے کہ اس نے محنت کی اور وہ آگے بڑھا. جن کا نمبر نہیں آیا وہ حضرات بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور آئندہ سال اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے, آج کے اجلاس کو بھی قبول فرمائے اور کئی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.